طوبہ مورل سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرا نام وسیم ہے۔ میرا اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، مگر جب سے میری شادی ہوئی تھی وہ بھی بیمار رہنے لگی تھیں، اور شادی کے 2 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا تب میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرا باپ آج سے 10 سال پہلے فوت ہوا تھا اور آج میری ماں بھی فوت ہو گئی تھی۔ نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن۔ ہاں، میرے کچھ رشتہ دار تھے جو گاؤں میں رہتے تھے، مگر میں اپنی ماں کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے لاہور میں رہ رہا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد اب میری بیوی اور میری 2 بیٹیاں تھیں جو اب میرا کل سرمایہ تھیں۔ مجھے اب اس وقت صدمہ لگا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میری دونوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت اور میری لاڈلی تھیں۔ میری بیوی بڑی سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں اسے جو بھی لا کر دیتا وہ اسی میں خوش ہو جاتی۔ میں ہر سال اپنی دونوں بیٹیوں کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا۔ میری بڑی بیٹی کا نام صبا اور چھوٹی بیٹی کا نام مہوش تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اب وہ دونوں 14 سال کی ہو گئی تھیں۔ میرے پڑوس میں کومل رہتی تھی جو میری بیٹیوں کی دوست تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی اور میری بیٹیاں اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ آج میری دونوں بیٹیوں کی سالگرہ تھی اور ہر سال کی طرح آج بھی میں آفس سے نکلنے کے بعد بازار گیا تھا، جہاں سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے گفٹ خریدنا تھا۔ اسی خوشی میں میری بیٹیاں اپنا گھر سجا رہی تھیں۔ بازار میں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور آج میرا موبائل بھی بند ہو گیا تھا کیونکہ اس کی چارجنگ بہت کم تھی، مگر جب میں گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ میری بیوی اور بیٹیاں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھیں کیونکہ گھر میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ محلے میں کافی سارے لوگ مجھے جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے فون کرنے کی کوشش کی لیکن میرا فون بند تھا۔ میری بیوی اور دونوں بیٹیاں کرنٹ لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی تھی، مگر جب وہ دروازہ توڑ کر اندر گئے تب تک میری بیٹیاں اور بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ان سب کا 90% جسم جل چکا تھا۔ سب کا کہنا تھا یہ حادثاتی طور پہ ہوا ہے، اس لیے میں رو دھو کر چپ ہو گیا۔ اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بس اتنا کام کرتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکوں۔ گھر میرا ویران پڑا رہتا تھا۔ گھر جاتا تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کی یاد آتی تھی۔ سوچتا تھا ابھی وہ کچن سے باہر نکلے گی اور کہے گی کھانا بن گیا ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میری بیٹیاں بھاگتی بھاگتی میرے پاس آئیں گی اور کہیں گی بابا آج ہم نے اسکول میں یہ کیا، آج ہم نے وہ کیا۔ مجھے وہ سارے لمحے یاد آتے تھے جو میں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے سنگ گزارے تھے۔ میں جب بھی آفس سے گھر آتا تھا تب اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر مجھے پورے دن کی تھکن اتر جاتی اور پھر میں اس زمانے سے ہی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ لیکن اب یہ سب کچھ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے مقاصد بدل دیے تھے۔ میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ میرا کام تو ایسا نہیں تھا لیکن میں قبرستان جاتا اور قبریں کھودنے کا کام بھی کرتا تھا، یعنی کوئی قبر کھود رہا ہوتا تو میں اس کی مدد کروا دیتا تھا۔ میری بیٹیاں اور بیوی بھی تو وہیں پر دفن تھی۔ رات ہوتی تھی تو میں خود ہی چلتا ہوا قبرستان پہنچ جاتا۔ ایسے لگتا جیسے وہ سب مجھے بلا رہی ہیں۔ میں جا کر ان قبروں پر بیٹھ جاتا، خاطر خوانی کرتا، ان سے باتیں کرتا۔ ایسے لگتا تھا کہ میری کل کائنات وہیں پڑی ہے۔ وہاں پر کبھی کسی سے ملاقات ہو جاتی تھی کیونکہ کبھی کبھی دن میں بھی چلا جاتا۔ میری اکثر گورکن سے بھی بات چیت ہو جاتی تھی۔ ایک دن میرا ایک پڑوسی کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں بڑے عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پرویز بھائی کی بیٹی کومل سے اسکول سے گھر آ رہی تھی، مگر راستے میں کوئی اسے اٹھا کر لے گیا اور زیادتی کرنے کے بعد واپس گلی میں پھینک گیا، اور پرویز نے محلے میں کسی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ ڈرتا تھا کہ محلے والے میری بیٹی کا تماشا بنا دیں گے۔ میں نے کہا کہ تماشا تو پہلے ہی بن چکا تھا، وہ محلے والوں کو بتائے گا تو کوئی اس کی مدد کرے گا۔ آج کل تو ایسے ایسے طریقے آگے ہیں کہ انسان پکڑا ہی جاتا ہے، DNA ٹیسٹ کروایا جائے تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ جس نے بھی کومل کے ساتھ ایسا کیا تھا اب وہ دوبارہ بھی تو کسی اور کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہی بات تو آج ہم مسجد میں بیٹھ کر کر رہے تھے، لیکن جس کی بیٹی ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتا۔ میں نے کہا کل سسرال والوں کو پتہ چلے گا تو وہ لڑکی کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ یہ معاشرہ تو اچھی بھلی عورت کو نہیں بخشتا، تو پھر ایسی لڑکی کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ خیر میں نے اس بات میں زیادہ دلچسپی نہ لی۔ پھر ایک دن میں مسجد سے گھر جا رہا تھا کہ میرے سے ایک لڑکا ٹکرایا۔ غلطی اس لڑکے کی تھی، وہ موبائل کی طرف مصروف تھا۔ میں تو سیدھا چلتا ہوا جا رہا تھا، وہ خود ہی آ کر مجھ سے ٹکرا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا دیکھ کے چلا کرو۔ اس نے کہا بڈھے تو دیکھ کے چلا کر،
میں حیران رہ گیا کہ اس نے مجھے اتنے برے الفاظ سے نواز دیا، جبکہ میں نے تو اسے بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے اس کی شکل اچھی طرح دیکھ لی۔ وہ دیکھنے میں ہی کوئی آوارہ لڑکا لگ رہا تھا، جس کی جیب میں ماں باپ نے پیسے بھر دیے تھے، ہاتھ میں مہنگا موبائل پکڑا دیا تھا، لیکن تمیز سے خالی تھا، اس لیے اس کے ساتھ بحث کرنا بیکار تھا۔ مجھے گھٹتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، پر اس کی شکل میری آنکھوں میں ضبط ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسی تربیت ہوگی اس کے ماں باپ نے کہ راہ چلتے کسی آدمی سے ٹکر گیا تو معذرت کرنے کی بجائے اس کو باتیں سنا رہا ہے۔ جب انسان تجربہ کار ہو جاتا ہے تو وہ شکلیں دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ لڑکے کی شکل دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوفر ہے یا ذمہ داریاں نبھانے والا، اور لڑکی کی شکل دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے گھر بنانے کا شوق ہے یا صرف فیشن میک اپ کرنے کا شوق ہے۔ ایک دن میں موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی۔ شاید کسی نے بہت ہی حساس موضوع پر ایک فلم بنائی تھی، اور اس کا ایک سین تھا جس میں ایک بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ اس مردہ عورت کو دفنانے سے پہلے اس کی دونوں ٹانگوں کو اچھے سے باندھ دو۔ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ ہماری فلمیں بھی تو ہمارے معاشرے کا ہی عکس ہوتی ہیں۔ کیا واقعی ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا تھا؟ ابھی میں یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے اپنی بیٹیوں کا خیال آ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کی اس طرح یاد آئی کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابھی میں اپنے آنسو صاف کر رہا تھا کہ ایک لڑکا وہاں پر بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ وہ لڑکی کومل جس کے ساتھ جاتی ہوئی تھی، اس کا باپ اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اب اس کا باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی کے جنازے پر کوئی نہ آئے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ میں اس انسان کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کی بیٹی کومل میری بیٹیوں کی بہت اچھی سہیلی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جلدی جلدی لڑکی کی قبر بنانی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ میرا دل بھاری ہو گیا تھا، میں کیوں نہ اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں ڈالتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی تو خود ہی قبر میں اتارا تھا۔ محلے والے میری عزت کرتے تھے، ان کو مجھ پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ایک دکھی انسان جس کی فیملی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، میں سب کو اپنی بیٹیوں کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے لوگ میری عزت کرتے تھے۔ تبھی تو یہ لڑکا مجھے بلانے کے لیے آیا تھا کہ معاملہ ایسا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ بس جلدی جلدی میں اسے دفن کر دوں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور اس کے باپ کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھ میں کوئی آنسو نہ تھا، وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کسی کو بیٹی نہ دے، بیٹیاں تو ہوتی ہی بدنامی پھیلانے کے لیے ہیں۔ اب میں کس کس کا کو جواب دیتا پھروں گا؟ اس سب سے پہلے کہ پولیس آ جائے یہ کام جلدی کرو۔ میں اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتا، نہیں تو بات کہاں سے کہاں پھیل جائے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کومل کی ماں پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ اولاد سے سب سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے۔ وہ تو رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی۔ سننے میں آیا تھا کہ کومل کے باپ نے گھر میں میت کو 5 منٹ بھی رہنے نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، بس 10 منٹ کے اندر ہی مسجد سے چارپائی منگوائی اور یہاں پر لے آیا۔ غسل بھی جلدی جلدی کروایا گیا تھا۔ قبر کی کھدائی شروع ہو گئی تھی۔ جب میت کو مجھے پکڑایا گیا تو جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے کومل زندہ ہے اور سانس لے رہی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے وہم ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاید میرے دل میں میری بیٹیوں کا خیال آ گیا، شاید یہ میرا دکھ تھا جو مجھے اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہم نے لڑکی کو دفن کر دیا، اور جیسے ہی دفن کیا تو اس کے باپ نے کہا چلو میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ میں حیران رہ گیا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں مانگی تھی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کو دفنا کر سب واپس آ گئے۔ ابھی گھر میں آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میری بیٹیاں بھی وہیں پہ دفن تھیں۔ میں قبرستان جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کومل نے اپنی جان کیوں لی ہوگی۔ شاید وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اپنے ہونے والے شوہر کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی عزت تو لٹ چکی تھی۔ وہ شاید اس نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ معاشرہ اب اس کو کبھی بھی ہمدردی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ابھی میں نے قبرستان میں قدم ہی رکھا تھا کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس لڑکی کی قبر میری بیٹی اور بیوی کی قبر کے پاس ہی تھی، تو اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتا مجھے اس قبر پر 2 لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کا باپ ہے اور ساتھ کوئی اور آدمی ہے، جو سب کے سامنے تو مضبوط بننے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا میری بدنامی کا ذریعہ ختم ہو گیا، لیکن اب شاید اسے اپنی بیٹی کی یاد آئی ہے اور اب رات کے اندھیرے میں یہاں آ گیا ہے۔ اس لیے میں ذرا پیچھے ہی رک گیا اور اپنے قدم بھی آہستہ کر لیے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے، کیونکہ اس کا باپ قدرے موٹا آدمی تھا اور یہ دونوں دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے لگ رہے تھے، جیسے جوان لڑکے ہوتے ہیں۔ اور اس لڑکی کا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا، وہ تو 5 بہنیں تھیں۔ شاید اسی لیے اس کا باپ اس طرح سے پیش آ رہا تھا، بیٹیوں سے تنگ تھا،
بیٹی کی وجہ سے اسے باتیں سننے کو ملی تھی۔ میں پیچھے ہی رک گیا، لیکن اب مجھے ان کی آواز صاف آ رہی تھی۔ میں اس قبرستان کے چپے چپے سے واقف تھا۔ میں ان کی آوازیں بھی سن رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کہ وہ تو اس لڑکی کی قبر کو کھود رہے تھے، بلکہ کھود چکے تھے اور اب شاید میت کو باہر نکالنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اس لڑکی کی قبر کو کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے تو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے ہی دفنایا تھا۔ وہ جلدی جلدی یہ کام کر رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر اس میں سے ایک لڑکے کو میں پہچان گیا تھا، جو راہ چلتے مجھ سے ٹکرایا تھا، جس کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی بہت ہی بری نیت اور برے کام کرنے والا لڑکا ہے۔ میرے دماغ میں ایک بات بجلی کی طرح آ گئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ اس لڑکی کے رشتہ دار تو نہیں ہو سکتے۔ معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ اب مجھے شاید محلے والوں کو بلا لینا چاہیے تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے قریب پڑا ایک لکڑی کا بڑا سا ڈنڈا اٹھا لیا، جو شاید درخت کی ایک شاخ تھی اور نیچے گر گئی تھی۔ میرے اندر بہت سی طاقت آ گئی تھی۔ میں اپنے اندر طاقت کو جمع کر رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کے ارادے کیا تھے وہ میں بھانپ چکا تھا۔ انہوں نے میت کو باہر نکال لیا اور کفن بھی کھولنے لگے، مگر میں نے اسی وقت دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک ایک ڈنڈا میں نے ان کے دونوں کے سر پہ دے مارا۔ ایک لڑکا تو بے ہوش ہو گیا اور جس کو میں جانتا تھا اس کو میں نے پکڑ لیا، مکوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ شور سن کے گورگن بھی آ گیا۔ وہ دوسرے حصے میں رہتا تھا اور دیوار کے پار اس کا گھر تھا۔ اتنی دور سے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی میت پہ کپڑا کیا، کیونکہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی تو زندہ تھی، کیونکہ وہ سانس لے رہی تھی، لیکن بہت ہی گہری بے ہوشی میں معلوم ہو رہی تھی۔ گورکن وہاں پر آ گیا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو پکڑ لیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو جانے نہیں دینا، اور یہ جو بے ہوش پڑا ہے اس کو بھی پکڑ لو۔ یہ لڑکی زندہ ہے، میں اسے اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ گورکن نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میت کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میں زور سے چلایا اور میں نے کہا، یہ میت نہیں ہے، میں نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، ہسپتال بھی قریب تھا۔ میں جلدی جلدی اسے وہاں پر لے گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، باقی سب لوگ بھی آ گئے تھے۔ سب مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ میں میت کو ہسپتال کیوں لایا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کو چیک کریں۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اس نے کہا کہ اس کی سانسیں تو بہت آہستہ چل رہی ہیں، ہمیں اسے فوراً آکسیجن لگانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ جو بھی کریں بس جلدی کریں۔ وہ جلدی جلدی اس لڑکی کو اندر لے گئے، اسے آکسیجن لگائی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچے گی یا نہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی زندہ تھی اور اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے باپ کی وجہ سے ہوا تھا، اس نے جو جلدی جلدی مچا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لڑکی نے نیند کی گولیاں زیادہ کھائی ہیں اور اس سے ایسے ہوتا ہے کہ 2 3 دن کے بعد ہوش آتا ہے۔ ایسے مریض کو دیکھ کر صرف ڈاکٹر ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ شاید اس کے گھر والے اس بات سے بے خبر تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ انتظار کریں گے، 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کومل زندہ ہے، شاید اس لڑکی نے جینے کی امید چھوڑ دی ہے۔ اس کے جسم سے جان نکلی نہیں، لیکن امید ختم ہو گئی ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انسان کا دماغ بڑا ہی پیچیدہ ہوتا ہے، دکھ اور سکھ سے ہی تو چلتا ہے، خوشی سے تو جیتا ہے مگر غم سے مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کے ماں باپ کو بتا دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن یہ بات محلے میں پھیل ضرور سکتی ہے۔ پر اس بارے میں صرف گورکن کو ہی پتا تھا، یا پھر ہماری گلی کے کچھ لوگ آئے تھے۔ وہ بھی ساری صورتحال دیکھ کر میرے ساتھ ہو گئے تھے اور ان دونوں آوارہ لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ہم نے پولیس کو بھی کہا تھا کہ ان کو ان کے گھر والوں سے بات نہ کرنے دیں۔ پولیس والوں نے کہا کہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، پہلے ہم ان کی خوب خاطر تواضع کریں گے، اور ان کی اتنی جرت کہ یہ قبروں سے لڑکیوں کو نکال کر ان سے زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکی کے ساتھ پہلے بھی انہی لڑکوں نے زیادتی کی تھی اور اب دوبارہ سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئے تھے۔ پولیس والا بھی اسی محلے کا تھا، وہ خود بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ایسے انسان کو اگر بنا سزا کے چھوڑ دیا تو کل کو یہ سب ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا۔ کومل کو 48 گھنٹے کے بعد ہوش آ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پہچان گئی کہ میں کون ہوں۔ نرس اور ڈاکٹر نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بیچاری اب کیا بولتی، وہ تو عجیب سی حالت میں تھی۔ اس سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، تب اس نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس کو سمجھایا کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہوگی، بہنیں ہوں گی، وہ تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں گی، مگر اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ مگر یہ بات چھپنے والی نہیں تھی، اس کے گھر والوں کو سب پتہ چل چکا تھا، وہ بھی ہسپتال آ گئے۔
कोमल की माँ उसे लिपट कर ऐसे रोई कि हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरी पहली औलाद है और मैं इसके बगैर कैसे रह सकती हूँ। इसने अपने शौहर से कहा था कि वो इसे माफ़ नहीं करेगी। इसका सर भी झुक गया। सब ने इसे समझाया कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी नहीं की थी। कोमल का बाप बहुत शर्मिंदा था, वो भी रोने लगा। अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी बेटी उससे डर के पीछे हट गई। ये मंजर देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। पुलिस वाले ने कहा कि अब इस लड़की का क्या होगा, ये तो बेचारी हर तरह से बदनाम हो गई। मैंने कहा कि जिंदा बच गई, बस यही बड़ी बात है। लेकिन पता चला कि मोहल्ले के एक लड़के ने इससे निकाह की बात की थी। मैं इस लड़के को जानता था, इसका बाप इस दुनिया में नहीं था। वो अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन मेहनत मजदूरी करता था। हम सब ने फैसला किया कि हम सब मोहल्ले वाले कोमल की शादी इस लड़के से करेंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। फिर सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस पुलिस वाले ने लड़के के लिए नौकरी का इंतज़ाम भी कर दिया था। आज कोमल की शादी हो गई है और वो बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बेटी है। इसका शौहर तनवीर मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाता है। मैं कोमल बेटी से मिल लेता हूँ, मुझे देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे लगता है कि वही मेरी बेटी है और मैंने इसकी शादी की है। मेरी अपनी दोनों बेटियां तो फौत हो गई थी, मगर कोमल की वजह से मैं फिर से जी उठा था। आज कोमल को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। चैनल पर आने और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।